مشائخ اعظام کی تقاریر کے دوران یہ تیسرے بچے نے ابھی آپ کے سامنے تقریر کی ہے۔ بظاہر تو یہ عمل بے محل سا محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً ان اکابر کی موجودگی میں اس طرح کے بچوں کو تقاریر کا موقع دینا یقیناً میں کہتا ہوں بالیقین سورج کی موجودگی میں چھوٹا سا چراغ اور دیپ جلانے کے مترادف ہی ہے، لیکن ہماری اس کوشش کے پیچھے ایک ذہن تھا، ایک مقصد تھا، اور وہ مشن کیا تھا کہ اس پروگرام کے اندر کیونکہ ہمارے ان بچوں کے لواحقین، وارثین اور اہل علاقہ کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، تو ہم اپنی کارکردگی اور محنت کا ثبوت احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب آپ ہمارے پاس ان کو داخل کروانے کے لیے آتے ہیں تو صحیح بات ہے ان کو نورانی قاعدہ بھی بسا اوقات پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہمارا بچہ چھوٹا سا تھا، جب یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا سب سے پہلے اس نے حفظ القرآن مکمل کیا، پھر شعبہ کتب میں داخلہ لے لیا، ابھی اس سال اس نے ترمذی شریف مکمل کی ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا بچہ بہترین اور بااعتماد طریقے سے بہترین بھرپور انداز میں خطاب کر کے گیا ہے، اس بچے نے بھی حفظ القرآن یہاں پہ مکمل کیا، اس کے بعد پھر ابھی شعبہ کتب میں پڑھ رہا ہے، اس سال الحمدللہ اس نے مشکات شریف مکمل کی ہے۔ تو جو بچے آپ یہاں پہ داخل کرواتے ہیں ہم الحمدللہ ان کو نہ صرف علم پڑھاتے ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرواتے ہیں، اور ان کو دعوت دینے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سکھاتے ہیں، کامیاب داعی اور خطیب مبلغ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے اساتذہ کرام اور معلمات کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے لیکن پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے لیکن تڑپنا جو سکھاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس ادارے کے بڑے استاذ، اس جامعہ کے شیخ الحدیث اور مدیر میری مراد ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی اظہار الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ مختصر وقت کے لیے آپ سے یہ ہم کلام ہوتے ہیں، چھوٹی سی نصیحت بھی کرتے ہیں داخلے کے حوالے سے، اور پھر ہمارا یہ ابھی سالانہ رزلٹ ہوا ہے وہ بھی اناؤنس کرتے ہیں۔ محترم جناب مفتی اظہار الحق صاحب حافظہ اللہ، مدیر و شیخ الحدیث جامعہ عبداللہ بن مبارک پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ محترم بھائیو، آپ نے بہت سارا وقت ہمیں دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سردی کے موسم میں آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اس چیز کو آپ کے لیے اجر کا باعث بنائے۔ اس دنیا کی بقا علم کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ جب تک علم باقی ہے، دین پر عمل ہوگا، لوگوں کو دین کے متعلق آگاہی ملے گی، اس دنیا کا وجود باقی ہے۔ جب جہالت عام ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین کے اندر
اللہ کا نام لیا جائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اس وقت اللہ احکم الحاکمین قیامت کو قائم کریں گے، اور اللہ کا نام اٹھے گا، دین اٹھے گا علم کے اٹھنے کے ساتھ، اور علم اٹھتا ہے علماء کے اٹھنے کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء۔ اللہ علم کو اس طرح ختم نہیں کرے گا کہ اللہ احکم الحاکمین علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، علم اس طرح ختم نہیں ہوگا، بلکہ علم ختم ہوگا علماء کے ختم ہونے کے ساتھ۔ جب علماء باقی نہیں رہیں گے، دین کو پڑھنے والے پڑھانے والے باقی نہیں رہیں گے، علم باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ اس کائنات کا، اس زمین کا وجود علم کے ساتھ ہے، اور علم کا وجود علماء کے ساتھ ہے۔ اور جو ہمارے یہ دینی مدارس ہیں، ہم ان کے اندر انہی علماء کو تیار کرتے ہیں جو دین کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، دین کو آگے پھیلانے والے ہوتے ہیں، اس کو باقی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو دعوت دینے کا، اس پروگرام پر بلانے کا مقصد، جس طرح کہ امجد صاحب نے بیان کیا کہ اپنے جامعہ کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھنا، بچوں کا رزلٹ، ان کو انعامات اور ان کی کارکردگی مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز کو دیکھ کر اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو اس دینی ادارے میں داخل کروائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث بنائیں۔ علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے ورثہ کے وارث ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، کوئی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونا ضروری ہے جو اس دین کے علم کو لینے والے ہوں، اس کو سیکھنے والے ہوں، اس کے اندر رسوخ حاصل کرنے والے ہوں، اور اس علم کی بقا کا ذریعہ۔ اور یہ لوگ اس دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بڑا سے بڑا تاجر اس دنیا سے چلا جائے، دنیا والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بڑے بڑے تاجر موجود ہیں۔ کوئی بڑا انجینئر فوت ہو جائے، اس کے چلے جانے سے، اس کے فوت ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بڑے بڑے انجینئر موجود ہیں، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن علماء کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ اگر کوئی عالم، بڑا عالم فوت ہوتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں موت العالمی، موت العالم، کہ عالم نہیں مرا، جہان مر گیا۔ عالم کے جانے سے گویا کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ ایک عالم دین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ وہ شریعت کے علم کو محفوظ کرنے والا ہے، اس کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو، بالخصوص جو ذہین بچے ہیں، مڈل پاس، میٹرک پاس بچے ہیں، ان کو ہمارے پاس بھیجیں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی ان بچوں کی تربیت کریں گے، ان کو دین کا علم دیں گے، حافظ، قاری، عالم بنائیں گے۔ میری اس مجلس کے اندر بھی امید ہے انشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ساری مجلس دیکھی ہے، بچوں کی تقاریر سنی ہے، ان کی تلاوتیں سنی ہیں، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہوئے ہوں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو دین کے اس علم کے لیے وقف کریں گے، ہمارے پاس بھیجیں گے۔ جو بھائی جن کا ذہن بنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، تاکہ ہمیں بھی اس بات سے تسلی ہو کہ جو بھائی ہمارے پاس آئے ہیں، جنہوں نے یہ ساری مجلس دیکھی ہے، انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس دینی ادارے میں داخل کروائیں گے۔ یہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بظاہر تو یہ تھوڑی سی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے اس ضلع پاک پتن بلکہ گرد و نواح کے جتنے بھی اضلاع ہیں، ساہیوال، وہاڑی تک، ادھر سے دور دور تک آپ چلے جائیں، قرب و جبار کے جتنے بھی، بہاول نگر اور آگے دور تک، یہ ساری کی ساری پٹی، یہ ادارہ اللہ رب العزت کے فضل سے ان تمام جگہوں میں اس طرح کا کوئی ادارہ آپ کو نہیں ملے گا۔
اس تھوڑی سی جگہ پر اللہ کے فضل سے ہمارے 2 ادارے قائم ہیں، ایک طلباء کا ہے، ایک طالبات کا ہے، جس میں 600 سے زائد طلباء اور طالبات اللہ کے فضل سے اس ایک چھت کے نیچے 600 سے زائد طلباء اور طالبات دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے اپنی ضرورت کے تحت، ہمیں اس بات کی ضرورت تھی، ہمارے پاس جگہ کی قلت تھی، ہمارے پاس 4 حفظ کی کلاسیں ہیں، لوگ ہمارے پاس اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے لاتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس ضلع پاک پتن کے اندر ماشاءاللہ محترم اقبال سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی محبت ہے اور ان کی دینی اداروں کے ساتھ دل لگی ہے کہ ان کی کوشش اور کاوش کے ساتھ صرف اور صرف پہلے یہ ایک ادارہ تھا، اس ایک ادارے سے اللہ کے فضل سے اب 15 ادارے پورے ضلع کے اندر چل رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ ہمارا ملکہ ہاس کے اندر حفظ کا ادارہ ہے، وہاں 2 حفظ کی کلاسیں ہیں، طالبات کا ادارہ ہے، وہاں پر درس نظامی کی بھی کلاس ہے اور حفظ کی کلاس بھی موجود ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی تو ہم نے ضلع کے اندر مزید ان اداروں کے نیٹ ورک کو پھیلایا ہے۔ آرو والا کے اندر اللہ کے فضل سے ہمارا ادارہ موجود ہے، طلباء کا بھی موجود ہے، طالبات کا بھی موجود ہے، طلباء کا درس نظامی کا بھی ہے، حفظ کا بھی ہے، اور طالبات کا بھی حفظ کا اور درس نظامی کا ادارہ دونوں کا موجود ہے۔ 200 سے زیادہ تعداد ہماری آرو والا کے اندر ہے۔ اسی طرح قبولہ کے اندر ہماری حفظ کی کلاس چل رہی ہے، اور دیگر جگہوں پر اللہ کے فضل سے یہ کلاسیں جاری ہیں۔ تو تمام اگر پورے ضلع کی تعداد کو شامل کیا جائے تو ہمارے پاس جو طلباء اور طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں ان کی تعداد 1500 بنتی ہے۔ 1500 تعداد، یہ چھوٹا سا ضلع جس کی صرف 2 تحصیلیں ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہمارے اس ضلع کے اندر جو 15 ادارے قائم ہیں اس میں 1500 طلباء اور طالبات اس وقت دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سال ہمارے اس ادارے سے جو طالب علم فارغ ہوئے ہیں، آپ بھائیوں نے بارہا سنا، 15 طلباء وہ تھے جو صحیح بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اسی طرح 20 طالبات نے اس سال صحیح بخاری مکمل کی ہے، اور 22 طلباء طالبات ہمارے وہ ہیں جنہوں نے قرآن و مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، 12 طالب علم وہ تھے جنہوں نے 1 سالہ تجوید کا کورس مکمل کیا ہے۔ تو یہ مختصر سا اس کا ادارے کا تعارف ہے۔ ہمارا ابھی سالانہ امتحان ہوا تھا، وقت کافی ہو گیا ہے، تو ہم طلباء کو اس میں انعامات بھی دیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پروگرام کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد طلباء کی کارکردگی آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تمام اہل علاقہ کو آپ وسائل بھی دیتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے بھائی آپ کے پاس وسائل کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو وسائل فراہم کرتے ہیں، اور ہم اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان طلباء پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کے لیے، یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو میں ابھی اپنے طلباء کا رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس رزلٹ کے انعامات دینے کے لیے فضیلت الشیخ ابو حفص عطاء الرحمن، نائب شیخ الحدیث مرکز البدر جامعہ محمدیہ بہاولپور، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء کو، جن طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ان کو انعامات سے نوازیں۔ صحیح بخاری 6ٹھی کلاس میں سے جن طلباء نے اس سال صحیح بخاری پڑھی ہے، اس میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے اسامہ مختار، 95.5% اس نے نمبر لیے ہیں اسامہ مختار۔ دوسرے نمبر پر آنے والا طالب علم ہے نادر علی، 92.2% نمبر ہیں اس کے۔ تیسرے نمبر پر آنے والا طالب علم عبد الرحیم ہے، 78.7% نمبر ہیں اس کے۔ کلاس ابن مسعود پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے، ان طالب علموں نے اس سال ترمذی پڑھی ہے، عمر اشفاق 93.3% نمبر ہیں۔ دوسرے نمبر پر آنے والا طالب علم ہے خزیمہ اظہار، 90.4% نمبر ہیں۔ تیسرے نمبر پر آنے والا طالب علم ہے ابو طلحہ، 79.9% نمبر ہیں۔
کلاس ابن عباس، ان طالب علموں نے اس سال مشکات مکمل کی ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے علی عباس، 94.3% نمبر ہیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے عبداللہ اکراش، 87.4%۔ تیسرے نمبر پر آنے والا طالب علم ہے نثار اشرف، 87.1%۔ اب میں فضیلت الشیخ عبدالحمید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بقیہ طلباء کو انعامات دیں۔ کلاس ابن عمر بلوغ المرام اس سال انہوں نے مکمل کی ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے طلحہ عبداللہ، 95.5% نمبر۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے نعمان حسن، 94.3% نمبر۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے اسد علی، 94% نمبر ہیں۔ کلاس انس بن مالک پہلی کلاس، پہلے نمبر پر آنے والا طالب علم ہے شاہ زیب رفیق، 98.3% نمبر۔ دوسرے نمبر پر آنے والا ہے حنزلہ سعید، 96.6%۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے وقار بن اظہر، 93.5%۔ ابھی میں مفتی ابو حفص عبد القیوم حافظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ انعامات دیں۔ 8ویں کلاس سکول کی، ہمارے پاس سکول کی بھی کلاسیں ہیں، میٹرک تک تو ہم تقریباً باقاعدہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی طالب علم تیاری کرنا چاہے تو اس کو بھی ہم سہولت دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو جو مڈل پاس ہے، میٹرک پاس ہے، ہمارے پاس بھیجیں۔ انشاءاللہ مڈل پاس ہے تو اس سے آگے ہم ان کو پڑھائیں گے، اور میٹرک پاس ہے تو اس سے آگے بھی ان کی انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 8ویں کلاس میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے علی حسنین، 95.1% نمبر ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے عبداللہ سعد، 93% نمبر ہے۔ تیسری پوزیشن ہے محمد سفیان کی، 84% نمبر ہیں۔ چھٹی کلاس سکول کی، اچھا چلیے، سیف اللہ پہلی پوزیشن 95.8% نمبر۔ دوسری پوزیشن ہے مدثر، 87.4% نمبر۔ تیسری پوزیشن پر آنے والا ہے سمیع اللہ، 85.2% نمبر۔ ہمارے جامعہ کا شعبہ کتب کا جو اجتماعی رزلٹ ہے ان کو انعام دیں گے مولانا عبدالحمید صاحب حافظہ اللہ۔ پورے جامعہ میں سے شعبہ کتب میں سے پہلے نمبر پر آنے والا طالب علم ہے شاہ زیب رفیق، 98.3% نمبر ہے اس کے، 900 میں سے 885 نمبر ہیں۔ پہلی کلاس کا طالب علم ہے، پورے جامعہ میں سے پہلی پوزیشن اس کی ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم بھی پہلی کلاس کا ہے حنزلہ سعید، 96.6% نمبر ہیں۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم سیف اللہ ہے، چھٹی کلاس میں سے، سکول کی چھٹی کلاس میں سے سیف اللہ، 95.8% نمبر۔ مولانا مدیر احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تجوید، شعبہ تجوید میں سے ہمارے طلباء کو انعامات دیں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے طلحہ خالق، 96.5% نمبر ہیں۔ دوسری پوزیشن پر آنے والا طالب علم ہے عبد المنیب، 95% نمبر۔ تیسری پوزیشن پر آنے والا ہے اسید وقاص، 83% نمبر۔ اب میں حفظ کا انعام دینے کے لیے فضیلت الشیخ حمید الحسن صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں۔ ان کی باری آتی ہے۔ اگلا سٹیپ ان کا، ہمارے شعبہ حفظ میں سے
3 گروپ بنتے ہیں حفظ کے امتحان میں. ایک طالب علم ایک گروپ کے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے قرآن کا امتحان دیا ہوتا ہے. تو پورے قرآن میں سے 4 کلاسوں میں سے ہمارا رزلٹ اکٹھا بنتا ہے. 4 کلاسوں میں سے پورے قرآن میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے ذیشان بن افضل. 98% نمبر ہیں اس کے. ذیشان بن افضل, جلدی بھی قریب رکھو. دوسری پوزیشن پر آنے والا طالب علم ہے محمد بن طیب طاہر. 84% نمبر ہیں. تیسری پوزیشن پر آنے والا طالب علم ہے محمد عمران بن محمد یوسف. 79% نمبر ہیں اس کے. دوسرا گروپ جن کے 1 تا 20 پارے ہیں, ان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے زبیر بن عمر عثمان. یہ مفتی قاسم صاحب کے بھتیجے ہیں اور فیصل آباد سے ماشاءاللہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں. دور دور سے طلباء طالبات اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آتے ہیں. کئی طالبات وہ ہیں جو لاہور سے, فیصل آباد سے, بہاولپور سے, منچنا آباد سے اللہ کے فضل سے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں. اسی طرح طلباء میں سے بھی ماشاءاللہ دور دور کے طلباء بھی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے حسنین بن سلیم. 96% نمبر ہیں اس کے. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے عبد المنان بن محمد اعظم. 95% نمبر ہیں. اب میں امیر ضلع محترم اقبال سلفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انعامات سے بچوں کو نوازیں. ساتھی ہیں جی. 1 تا 10 پاروں میں پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں اشعر بن عامر. 90% نمبر ہیں. اشعر بن عامر. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے فردان بن عامر. یہ دونوں ہمارے پڑوسی ہیں, عامر بھائی ان کے بیٹے ہیں دونوں. 89% نمبر ہے اس کے. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے عمیر بن آصف. اس کے 85% نمبر ہیں. اسی طرح ہماری یہاں پر مقامی طلباء طالبات بھی کلاس ہوتی ہے. جو شہر کے بچے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں پر شام کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو ان کا بھی امتحان ہوا ہے. عبد المالک بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ان مقامی طلباء کو, مقامی ہماری نازلہ کلاس میں پوزیشنیں لینے والے طلباء کو انعامات سے نوازیں. عبداللہ فیاض. 95% نمبر ہیں. عبداللہ فیاض. دوسری پوزیشن ہے حذیفہ رؤوف. حذیفہ رؤوف. شاید چھوٹا بچہ ہے. تیسری پوزیشن ہے طلحہ صفدر. 89% نمبر ہیں اس کے. جزاکم اللہ خیر. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی